بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں السلام علیکم، اور جتنے بھی میرے پیارے چینل دیکھنے والے بھائیوں ان سب کو بھی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امدادی چینل جو ہے وہ ہر روز ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اسے بڑے اچھے طریقے سے واچ بھی کر رہے ہیں اور لائک اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور آج جو میں آپ کو ایک قصہ سنانے والا ہوں، بڑا ہی پیارا قصہ ہے، اور آپ نے یہ پورا قصہ سننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا، اور وہ لوگ اس سے نا کپڑے سلاتے اور کفن وغیرہ سلاتے اس سے، اور جتنا بھی کپڑے کا کام تھا لوگ زیادہ تر اسی سے کرواتے تھے۔ اور جب اس کے پاس کپڑے زیادہ ہو جاتے تو وہ چینج کر دیتا۔ چینج اس طرح کرتا کسی کو کسی کے اور کسی کو کسی کے کپڑے دے دیتا۔ لوگ اس سے بڑا تنگ ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کا کچھ کریں، یہ تو ہمارے کپڑے جو ہے نا وہ ادل و بدل کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نا بد دعا نکلی کہ یہ ہلاک ہو جائے، اور جب بد دعا نکلی تو ہلاکت کی بد دعا نکلی تو لوگ حیران ہو گئے سن کے۔ جب لوگ حیران ہوئے تو لوگوں نے کہا اس کی موت جو ہے نا کنفرم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندوں کے سامنے دعا کر دی۔ اور وہ جو دھوبی تھا وہ گھر سے معمول کے مطابق گھر سے نکلا، کپڑوں کی گٹھی لی اور جن جن کے دینے تھے وہ نکلا لے کے ان کے لیے۔ اور اس نے ایسا کیا کہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک بابا جی بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ تو مجھے اللہ کے نام سے دے دے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو مجھے کوئی روٹی دے دے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں دھوبی کے پاس، اور دھوبی نے جب اس کو 1 روٹی دی تو بزرگ کو، تو اس نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر دراز کرے۔ اور جب دوسری روٹی دی تو اس کو دعا پسند آئی، اس نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ اور جب دوسری روٹی دی تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس نے دعا سنی، خوش ہو گیا اور کہنے لگا بابا جی اور بھوک تو نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے بھوک ہے ابھی۔ تو جب تیسری روٹی دی تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے۔ اور جب اتنی بات ہوئی تو وہ چل پڑا، معمول کے مطابق نکل گیا آگے۔ جب نکلا تو گٹھڑی اس کے پاس ہی جو کپڑوں والی تھی، اور جب وہ کپڑے دینے لگا نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیب کی مدد سے ایک سانپ بھیج دیا کہ اس کی موت کا ذریعہ وہ بننا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور جب وہ اس نے بزرگ کے ساتھ اتنی نیکی کی، صدقہ کیا، تو اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ اس کو جو سانپ ہے اس کو جو ہے نا غائب کر دو ادھر سے۔ اور اس کی گٹھلی سے جب وہ ہاتھ ڈالنے لگا تو سانپ کاٹنے والا تھا ابھی اس کو، تو اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آیا تھا اس نے سانپ کو غائب کر دیا۔ اور جب سانپ کو غائب کیا تو وہ جو ہے وہ بچ گیا، اس کی عمر دراز ہو گئی۔ تو وہ جب لوگوں نے 1-2 دن اس کو دیکھا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کی بد دعا کی تھی اس کے حق میں، اور یہ ابھی تک دنیا میں زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھوبی کو پاس بلایا اور کہا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری موت نہیں ہوئی؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے، بزرگ کے ساتھ اس طرح میں نے کیا تھا، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میں نے اس کو دے دی، اس نے مجھے یہ دعائیں دی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، اور جب اتنی بات سنی تو انہوں نے پھر بات ساری اس کو واضح کی کہ تمہاری گٹھلی میں سانپ تھا، اور سانپ سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے مجھے اس کو کاٹنے کا حکم نہیں ملا۔ تو اس وجہ سے جب اس کو حکم نہ ملا تو اس نے نہ کاٹا، زندگی بڑھ گئی اس کی۔
اور جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا دھوبی نے تو اس نے توبہ کر لی، جو اس کی بزرگ کی تیسری بات ہے نا، توبہ اللہ یہ توفیق دے توبہ، اس نے توبہ کر لی۔ اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے اور بہت سارا اس طرح کا سبق بھی آپ کو ملتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور عمر میں جو ہے وہ عمر انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ بھی اسی طرح صدقہ دیا کریں، اور آپ لوگوں کا جو ہے رزق بھی بڑھے گا اس سے، اور آپ لوگوں کی بیماریوں میں جو تکلیف ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی، اور بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح میرا ساتھ دیں، میرے چینل کا ساتھ دیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔